السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على نبيه الأمي المزكي المعلم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قابل احترام صدر اجلاس، معزز علماء کرام، دیگر سامعین، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی اور بڑائی رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم پر، بالخصوص ہم سب کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا، جس عنوان پر میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا وہ ہے نیا سال اور اس میں کی جانے والی بداخلاقیاں. رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، آپ تمام کو سننے اور سمجھنے، اور ہم تمام کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. محترم سامعین، قبل اس کے نئے سال سے متعلق کچھ میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کروں، ایک اہم چیز کی طرف رہنمائی کرنا مناسب سمجھتا ہوں. وہ ہے ہجری اور عیسوی سال سے متعلق، کہ عیسوی سال سے ہمارا کیا تعلق ہے اور ہجری سال سے ہمارا کیا تعلق ہے. اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. تو دیکھیے، جہاں تک بات ہے ہجری سال کی، تو آپ نے سنا ہوگا کہ ہجری سال کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مشورہ کیا اور یہ بات طے کی کہ ہم جس طریقے سے دوسری قوم والے اپنا ایک سال شمار کرتے ہیں، مہینے شمار کرتے ہیں، تاریخ شمار کرتے ہیں، تو مسلمانوں کے پاس بھی ایک ایسا سال ہونا چاہیے جس کو وہ شمار کریں. بہرحال صحابہ نے مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے بعد یہ بات طے کی کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد سے ہم اسلامی سال کو شروع کریں گے، شمار کریں گے. صحابہ نے اپنے مشورے سے اس بات کو طے کیا. کتنے سال بعد؟ ہجرت کے 17 سال بعد. ہجرت کے 17 سال بعد. تو گویا کہ ہجری سال کی شروعات یعنی ہجرت کے 17 سال بعد یہ بات طے ہوئی کہ ہجرت کے بعد سے اس سال کو شمار کیا جائے گا. بہرحال آج اگر 1445 ہجری چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہوئے 1445 سال گزر چکے، 1445 ایئرز گزر چکے. اسی طریقے سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اہم واقعے سے ہمارے اسلامی سال کا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ایک تعلق یہ ہوا. اسی طریقے سے ہجری سال سے ہمارا اور ایک بڑا اہم تعلق ہے. وہ یہ دیکھیے، ہم سب کی تخلیق کا اصل مقصد، تمام انسانوں کی تخلیق کا اصل مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ کی عبادت ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے. اور آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے ہماری اکثر عبادتیں اسی اسلامی سال سے جڑی ہوئی ہیں، اسلامی تاریخوں سے جڑی ہوئی ہیں. اگر یہ اسلامی تاریخ، اسلامی مہینے نہ ہوتے تو ذرا ہم اپنی عبادتوں کا اندازہ کیسے لگاتے. آپ دیکھیے، جیسے کہ کہا جاتا ہے رمضان جس میں ہمارے فرض روزے ہیں، اگر اسلامی سال نہ ہوتا، اسلامی مہینے نہ ہوتے، آپ کیسے کہہ سکتے کہ ہمارا رمضان کے روزے ہم کب رکھیں گے؟ اسی طریقے سے رمضان کے علاوہ دیگر نفل روزے ہیں، محرم کے روزے ہیں، یا اس کے علاوہ حج کے ارکان ہیں. حج کے ارکان ذوالحجہ کے اندر کس تاریخ سے شروع ہوتے ہیں، کب تک چلتے ہیں، عید الاضحیٰ کا دن کب آتا ہے. ان تمام عیدوں کے بارے میں آپ غور کیجئے، ان سب کا تعلق اسلامی تاریخ سے جڑا ہوا ہے، اسلامی دنوں سے جڑا ہوا ہے. تو لہذا اس اعتبار سے ہمارا دوسرا گہرا تعلق اسلامی سال سے اور اسلامی کیلنڈر سے ہماری عبادتوں کے ذریعے سے. اسی طریقے سے اگر ہم عیسوی کیلنڈر کی طرف آئیں، عیسوی کیلنڈر سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم جیسے کہ جانتے ہیں
عیسوی کیلنڈر ایک ایسا کیلنڈر ہے جس کو ساری دنیا میں مقبولیت اور مشہور و معروف ہے اور مقبولیت حاصل ہے، معتبر سمجھا جاتا ہے اور اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیے ہماری دنیا کی جتنے امور ہیں اسی عیسوی کیلنڈر سے جڑے ہوئے۔ ہماری پیدائش کا مسئلہ ہے، برتھ سرٹیفکیٹ ہماری اسی عیسوی کیلنڈر سے جڑی ہوتی ہے، سب اسی کو یاد رکھتے ہیں، اسی کو لکھا جاتا ہے، حکومت کے اعتبار سے بھی اسی کو معتبر سمجھا جاتا ہے۔ اسی اعتبار سے دوسرے ہماری ایجوکیشنل سرٹیفکیٹس ہوں ان کا بھی شمار کیا اسی عیسوی کیلنڈر کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جتنے ہمارے دنیاوی امور ہیں، جتنے دنیاوی معاملات ہیں، ان کے اندر کیا ہے اس عیسوی کیلنڈر کو کیا ہے معتبر سمجھا جاتا ہے اور شمار کیا جاتا ہے۔ بہرحال عیسوی کیلنڈر کی بھی حکومت کے اعتبار سے اہمیت ہے، اس کو بھی اہمیت دینی چاہیے، لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ہم نے عیسوی کیلنڈر کو اور انگریزی کیلنڈر کو جتنی اہمیت دی ہے، ہم نے اپنے اسلامی کیلنڈر کو اتنی اہمیت نہیں دی، ہم نے اپنی اسلامی مہینوں کو اتنی اہمیت نہیں دی، ہرگز نہیں۔ دیکھیے پہلے ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ معلوم ہوگا کہ ان کی پیدائش اسلامی مہینے اور سال کے اعتبار سے کس سال ہوئی؟ ہم میں سے ہماری پیدائش اسلامی مہینے کے اعتبار سے کس مہینے میں ہوئی؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہوگا؟ بہت کم لوگ اس کو شمار کرتے ہیں، نہیں کرتے، اور میں نے بھی نہیں کیا۔ جب مجھے اس بات کا احساس ہوا تو تب میں نے سرچ کر کے دیکھا کہ جو میری تاریخ تھی اس اعتبار سے اسلامی مہینہ اور تاریخ کون سی لگتی ہے، تو اس چیز پر بھی غور کرنا بے حد ضروری ہے۔ ہمیں اسلامی کیلنڈر اور اسلامی تاریخ اور مہینوں کو اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ عیسوی کیلنڈر اور انگریزی کیلنڈر کو اہمیت دینے کے لیے سارا زمانہ ہے، ساری دنیا ہے۔ تو لہذا محترم حاضرین اکرام، گزارش اس بات کی کروں گا کہ ہم لوگ اسلامی کیلنڈر کو بھی اہمیت دیں، اسلامی مہینوں کو بھی شمار کریں، ہم یہ دیکھیں کہ اب جو مہینہ چل رہا ہے اسلامی اعتبار سے کون سا مہینہ ہے، کون سا سال ہے، آپس میں اس کا تذکرہ کرتے رہیں۔ آج ہمیں بس شادی کے رخوں پر اسلامی تاریخ نظر آتی ہے، افسوس کی بات ہے، اس کے علاوہ کہیں اکثر دیکھنے میں نہیں ملتی۔ تو لہذا محترم حاضرین، بالخصوص یہاں پر میں آپ تمام سے بھی گزارش کروں گا آپ سب اسلامی تاریخ کے بارے میں غور و فکر کریں اور اس کو بھی شمار کریں، اور ساتھ ہی ساتھ میں مسجد کے ذمہ داروں سے بھی ایک گزارش کروں گا، بالعموم ہم لوگ جمعہ کے خطبات کا ایک اشتہار سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں، واٹس ایپ پر بھیجتے ہیں، یا دیگر اپنے اجتماعات اور پروگرامز کے چارٹ یا پروگرام بناتے ہیں چارٹس، تو وہاں پر بھی ہم لوگ بس انگریزی تاریخ لکھتے ہیں، اسلامی تاریخ کو نہیں ڈالتے، اسلامی مہینے کو نہیں ڈالتے۔ تو ذرا سوچئے کہ اگر ہم لوگوں نے اس کو شمار نہیں کیا، ہم لوگوں نے اس تاریخ کو نہیں لکھا کہیں پر، تو کون ہے کہ اسلامی تاریخ اور اسلامی مہینوں کو لکھیں؟ تو یہاں پر بہت ضروری ہے کہ ہم بالخصوص مسجد کے ذمہ داران بھی جمعہ کے خطبات میں، پروگرامز میں، جہاں پر وہ انگریزی کیلنڈر کی تاریخ کو ڈالتے ہیں، مہینوں کو ڈالتے ہیں، وہیں پر اسلامی تاریخ اور مہینوں کو بھی شمار کریں۔ یہ میری اس طرح کی گزارش اسلامی کیلنڈر اور عیسوی کیلنڈر سے متعلق تھی۔ اسی طریقے سے اگر میں اپنے عنوان کی طرف آؤں، نیوز ایئر سے متعلق، تو ہم تمام جانتے ہیں عیسوی کیلنڈر کے حساب سے جو 12واں مہینہ ہے دسمبر کا مہینہ ہے، اور دسمبر کے مہینے کی 31 تاریخ، اس 31 تاریخ کو نئے سال کی خوشی منائی جاتی ہے، اس بات کے لیے کہ ایک سال مکمل ہو گیا اور ہم اپنے دوسرے سال میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ خوشی منانے کی شروعات سے متعلق آتا ہے کہ سب سے پہلے 1600 عیسوی میں اس کو شروع کیا گیا اسکاٹ لینڈ کے اندر۔ اسکاٹ لینڈ کے اندر 1600 عیسوی میں سب سے پہلے نیو ایئر کی خوشی منائی گئی، نیو ایئر کا سیلیبریشن منایا گیا۔ اسی طریقے سے اس 31 دسمبر کا انتظار خوشی منانے کے لیے ہر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو شراب بیچنے والے ہیں۔ ہر شراب بیچنے والے کو 31 دسمبر کا بڑا انتظار ہوتا ہے۔ ہر ان لوگوں کو جو غلط کام کرنے والے ہیں، جو گنہگاری کے کام کرنے والے ہیں، نائٹ کلب چلانے والے ہیں، یا اس کے علاوہ ڈھول باجے بجانے والے ہیں، یا اس کے علاوہ ننگے یعنی نیم برہنہ جسم لے کر ناچنے والیاں ہیں، ان تمام کو اس تاریخ کا بڑا انتظار ہوتا ہے۔ 31 تاریخ کب آئے گی؟ کیوں ان کو انتظار کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ 31 دسمبر کی رات ایک ایسی رات ہے جس کے اندر سب سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں۔ خوشی کے نام پر ہر طرح کا گناہ اس رات انجام دیا جاتا ہے، زناکاری ہوتی ہے، شراب خوری ہوتی ہے، شراب نوشی ہوتی ہے، ہر طرح، اس کے علاوہ سود خوری ہوتی ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، اور کئی ساری بے حیائی اور فحاشی کے کام کیے جاتے ہیں 31 دسمبر کی رات کو، خوشی کے نام پر، جشن کے نام پر آتش بازیاں ہوتی ہے، اور طرح طرح سے ہر کوئی چاہے خوشی مناتا ہوا نظر آتا ہے۔
چلیے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں جن کو نہ اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان ہے، وہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں جس کو اپنے موت کے بعد آنے والی زندگی کی فکر نہیں ہے، وہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں جس کا آخرت پہ صحیح ایمان نہیں ہے، وہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں جو دنیا دار ہیں۔ چلیے بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو ایجاد کیا، عیسائیوں نے ایسے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ جو دنیا کو ترجیح دینے والے ہیں۔ اگر وہ لوگ اس کو اہمیت دیتے ہیں، وہ لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ بھی اس 31 دسمبر کی رات کا انتظار کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ کیسے ہی یہ نیو ایئر کا موقع آئے اور میں بھی خوشی منانے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلوں، کیسے ہی 31 دسمبر کا کیا تاریخ آئے اور میں بھی لوگوں کے ساتھ جشن مناؤں اور نیو ایئر کا سیلیبریشن کروں۔ ہمارا ایک مسلمانوں کے مسلم نوجوانوں کا یا اس کے علاوہ بھی دیگر بہت سارے لوگ اس کا انتظار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو گویا کہ وہ لوگ واضح انداز میں غیروں کی مشابہت کر رہے ہیں، عیسائیوں کی اور یہودیوں کی مشابہت کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے جیسا کہ حدیث آپ لوگوں نے جب سے سنی من تشبہ بقوم فهو منهم، کہ جو غیر قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے، وہ اسی زمرے میں آ جائے گا۔ تو محترم حاضرین اکرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ 31 دسمبر کی جو رات ہے اس کے اندر جو بد اخلاقیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ میں نے ان کا عمومی اعتبار سے ذکر کیا، شراب خوری ہے، زنا کاری ہے، اس کے علاوہ بہت سارے گناہ ہیں، ان کی حرمت پر میں بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ شراب نوشی کی حرمت ہم سب کو معلوم ہے، اس لیے کہ زنا کاری کی حرمت ہم سب کو معلوم ہے، اس کے علاوہ جو بڑے بڑے جرم ہوتے ہیں ان تمام کی حرمت کے بارے میں ہم لوگ سنتے چلے آتے ہیں، لیکن یہاں پر اور ایک چیز میں آپ لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس رات کس طریقے سے گناہ بڑھ جاتے ہیں، کس طریقے سے گناہوں کا ریشیو بڑھ جاتا ہے، گناہوں کی کثرت تعداد میں گناہ ہوتے ہیں۔ اسی چیز کا ریسرچ کرتے ہوئے کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ ڈکن کرونیکل ایک عربی انگریزی زبان میں ایک اخبار چھپتا ہے، نیوز پیپر چھپتا ہے، اس کے اندر ایک ریسرچ پیش کی گئی کہ 31 دسمبر کو شراب کس قدر بیچی جاتی ہے اور شراب کا کتنا زیادہ سیل ہوتا ہے۔ اس چیز کو لکھتے ہوئے میں دوسرے اسٹیٹس کے بارے میں بات نہیں کروں گا، اور خود تلنگانہ کے بارے میں ایک ریسرچ جو اس میں لکھی گئی ہے، لکھتے ہیں کہ تلنگانہ کلوتھ سیلز ورتھ ₹172 crore on December 31st on the event of New Year 2022 کہ 2022 میں 31 دسمبر کو نیو ایئر کے ایونٹ میں، نیو ایئر کے موقع پر تلنگانہ کے اندر 172 کروڑ کی شراب بیچی گئی، بس خالی 31 دسمبر کو ایک ہی رات میں۔ اسی طریقے سے تلنگانہ کو چھوڑ کر حیدرآباد، تلنگانہ کے اندر حیدرآباد بھی اچھا ہے، شہر حیدرآباد کے بارے میں بھی لکھا گیا کہ حیدرآباد alone accounted for 23.13 کروڑ اور دسمبر 31 کہ صرف حیدرآباد کے اندر 31 دسمبر کو 23.13 کروڑ کی شراب 31 دسمبر کو بیچی گئی، ایک رات کی شراب کا سیل۔ اسی طریقے سے جیسے کہ جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہے جلپلی رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ، رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ میں آتا ہے نا یہ بھی، تو رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ کے بارے میں بھی لکھا جاتا ہے، بہت تعجب کی بات ہے، میں نے بھی پڑھا تو بہت تعجب ہوا۔ رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ کے بارے میں لکھا گیا کہ رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ ٹاپڈ the states in liquid sales on December 31 کہ جتنے تلنگانہ کے اندر اسٹیٹس ہیں ان تمام اسٹیٹس میں رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ نے ٹاپ کیا شراب کو بیچنے میں 31 دسمبر سیلز میں، شراب کے سیلز میں 42.26 کروڑ۔ اسی طریقے سے صرف رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ نے 31 دسمبر کے اندر شراب بیچنے میں ٹاپ نہیں کیا، اور ایک آگے لکھا گیا کہ رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ ٹاپڈ the states in liquid sales اور ایک رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ ٹاپڈ the states in total annual sales۔ ٹوٹل اینول یعنی سالانہ اعتبار سے بھی اگر شراب کی سیل دیکھی جائے تو رنگا ریڈی نے اس میں بھی ٹاپ کیا شراب کی سیلز میں۔ تو اس قدر شراب کو بیچنا اور اس کی سیل ہوتی ہے ان راتوں میں، اس قدر بیچی جاتی ہے شراب، اتنا زیادہ ان کی سیل ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر دوسرے کرائمز کے بارے میں بھی دیکھا جائے تو آل کرائمز کے بارے میں انٹرنیشنل ریسرچ جرنل آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی نے ایک ریسرچ پیش کی ہے، اسی میں کئی سارے سوالات تھے۔ ایک سوال یہ بھی تھا which day the highest and lowest average number crimes، کون سا دن ہے جس میں کرائمز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور کون سا دن ہے جس میں کرائمز بہت کم ہوتے ہیں۔ تو اس ریسرچ کے اندر بھی انٹرنیشنل
کیا ہے the worst day is a new year day کہ کرائمز جس ڈے میں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں وہ نیو ایئر کا ڈے. نیو ایئر کی مناسبت سے کرائمز کا جو ایوریج ہے اور نمبر سے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر ایک ریسرچ کو رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو رات آتی ہے یہ اس قدر خطرناک رات ہے کہ جس کے اندر ہر طرح کا گناہ ہوتا ہے, بے شمار گناہ ہوتے ہیں, ہر طرح کے گناہ کیے جاتے ہیں, بے اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہر طرح سے کی جاتی ہے. تو ایسی مناسبت سے ان تمام چیزوں کو رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ایسے موقع پر ذرا سوچئے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیلیبریشن تو نہیں کرتے لیکن اس سیلیبریشن کو دیکھنے کے لیے جائیں گے. بہت سارے جگہوں پر اس کی نمائش ہوتی ہے, آتش بازی ہوتی ہے, پیش کیا جاتا ہے, شوز ہوتے ہیں. تو ہمارے مسلم نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیلیبریشن نہیں کریں گے, ہم ہیپی نیو ایئر نہیں کہیں گے, لیکن ہم اس نیو ایئر کے سیلیبریشن کو دیکھنے جائیں گے. تو میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے مومنین کے بارے میں, والذین هم عن اللغو معرضون. مومنین تو اصل میں وہ ہیں جو لغو چیزوں سے, بیکار چیزوں سے اعراض کرتے ہیں, دور رہتے ہیں. لغو بیکار کاموں میں اپنے آپ کو داخل نہیں کرتے. اور یہ ساری چیزیں کیا ہے, لغو میں شامل ہیں, بیکار چیزوں میں شامل, جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے نہ اخروی اعتبار سے, وہ لغو ہے. اور والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. مومنین کے وجہ سے اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان میں ذکر کی, کہا کہ مومنین تو وہ ہیں والذین لا یشهدون الزور, جو زور اور نافرمانی کے جگہوں پہ اپنی حاضری بھی نہیں دیتے, حاضر بھی نہیں ہوتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اور اگر وہاں سے گزرتے ہیں تو احترام کے ساتھ اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں. یہ ہے مومنین کی صفت. تو ان آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ بات اور ریسرچ ملتا ہے کہ اس طرح کی محفلوں میں بھی ہمیں نہیں جانا چاہیے جو گنہگاری کی محفلیں ہیں, جو غیر قوموں کی محفلیں ہیں, جو غیر قوموں کے تہوار ہیں, وہاں پر ہمیں حاضری بھی نہیں دینی ہے. یہ مومنین کی صفت ہے. اسی طریقے سے اور ایک اہم بات کہ دیکھیے بہت سارے ہمارے اور بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نیو ایئر کا سیلیبریشن نہیں کرتے, ہم کرسمس ڈے کا سیلیبریشن نہیں کرتے, لیکن اس کا کاروبار ضرور کرتے ہیں. نیو ایئر کرسمس ڈے کے دن ان کے تہوار میں استعمال ہونے والی چیزوں کو بیچتے ہیں. نیو ایئر کے موقع پر سیلیبریشن کے طور پہ, تہوار کے طور پہ استعمال ہونے والی چیزوں کو بیچتے ہیں. کرسمس, میری کرسمس کے کارڈز بیچتے ہیں, ہیپی نیو ایئر کے کارڈز بیچتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. کہ تم لوگ آپس میں نیکی کے کاموں میں اور تقویٰ کے کاموں میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. گناہ کے کاموں میں اور حد سے آگے بڑھنے والے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہمارے لیے یہ ہے کہ جو برائی کا کام ہے اس کے اندر ہمیں اپنا تعاون بھی نہیں کرنا ہے. اور یہی فتویٰ ان تمام آیتوں کو رکھتے ہوئے, دلائل کو رکھتے ہوئے لجنہ دائمہ کا فتویٰ ہے. اس کے علاوہ اکثر علماء اکرام نے, کبار علماء اکرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس طرح کے غیروں کے تہوار میں, ان کے تہواروں میں استعمال ہونے والی چیزوں کو بیچنا بھی جائز نہیں. تو میری کرسمس کے کارڈز ہو, ان کی ٹوپیاں ہو, اس طرح کی چیزوں کو بیچنے سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں. اگر ہم بیچتے ہیں اور اس کو معمولی سمجھتے ہیں تو یقین مانیے کہ اللہ رب العالمین کی آیت کی ہم نے نافرمانی کی, حکم کی نافرمانی کی ہے. تو محترم اکرام, اسی طریقے سے اور ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. نیو ایئر سے متعلق اور ایک چیز ہم لوگوں میں دیکھی جاتی ہے, بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی نیو ایئر کے موقع پہ دیکھیے جیسے ایک سال ختم ہوتا ہے, دوسرے سال میں داخل ہوتے ہیں تو گزشتہ سال کے بارے میں بہت سارے کمنٹس کرنے لگتے ہیں. اگر جیسے کہ ایک چیز میں رکھوں اسی سال کے بارے میں, 2023 میں جو غزہ کے اندر اور فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی ہوئی, قتل عام ہوا, اس قتل عام کو دیکھتے ہوئے میں نے دیکھا کہ کئی سارے پوسٹ ہیں, یا اس کے علاوہ میں نے دیکھا کئی سارے کمنٹس ہم نے ایسے دیکھے کہ جس میں کمنٹس کرتے ہوئے بہت سارے مسلمانوں نے یہ لکھا ہے کہ 2023 بہت منحوس سال ہے. 2023 مسلمانوں کے لیے بہت منحوس, برا سال. تو گویا کہ یہاں سال کو برا کہا جا رہا ہے, جو سال گزرا ہے اس کو برا کہا جا رہا ہے. تو یاد رکھیے اس کے بارے میں بھی شریعت میں ممانعت ثابت ہے کہ جو وقت گزرتا ہے ان کو برا بھلا بھی نہیں کہنا ہے. حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یؤذینی ابن آدم
ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے. کیسے تکلیف دیتا ہے؟ یسب الدہر، زمانے کو گالی دے کر، زمانے کو برا بھلا کہہ کر. کہ گویا کہ کسی کا یہ کہنا کہ یہ سال منحوس تھا تو گویا کہ اس نے اللہ کو تکلیف دی. کیوں؟ آگے اللہ نے کہا اس حدیث قدسی کے اندر وَإِنِّي أَنَا الدَّهْرُ أُخَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اس لیے کہ زمانہ میں ہوں، میں ہی زمانے کو پھیرنے والا ہوں، میں ہی دن لانے والا ہوں، میں ہی رات لانے والا ہوں، میں ہی سال لانے والا ہوں، میں ہی تمام حالات کو پیدا کرنے والا ہوں. تو گویا کہ سال کو برا بھلا کہنا، ایام کو برا بھلا کہنا، حالات کو برا بھلا کہنا، یہ اللہ کو برا بھلا کہنے کے برابر ہے. نعوذ باللہ. بہت سارے مسلمان نادانی میں اور جہالت میں اس گناہ میں بھی شامل ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے محترم حاضرین کرام، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہم سال کو، مہینوں کو برا نہیں کہیں گے. جو سال گزرا قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے جو چاہا اس کو کیا، ہم یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے. اسی طریقے سے اور ایک بات رکھوں گا اور اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا. دیکھیے گزرتا ہوا وقت، اس کے اندر ایک مسلمان اور ایک مومن ہے ہونے کی حیثیت سے گزرتے ہوئے وقت سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، ایک نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جو وقت گزر گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حق میں اگر 40 سال کی زندگی لکھی ہے تو اس میں سے میرا 1 سال کم ہو گیا، اس میں اپنی موت کے 1 سال قریب چلا گیا، میں اپنی قبر سے 1 سال قریب چلا گیا. تو گویا کہ گزرتے ہوئے وقت میں ایک مسلمان اور ایک مومن کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے کہ وہ اپنے موت کی تیاری کرے، وہ اپنے موت کے بعد آنے والے زندگی کی تیاری کرے، نہ کہ خوشی منائے. سال کے ختم ہونے پہ، سال کے بیت جانے پر خوشی منانا یہ سب سے بڑی بیوقوفی کی بات ہے. ایک مومن اور ایک مسلمان کا یہ شایان شان ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ ایک مومن اور مسلمان کی شایان شان تو یہ ہے کہ وقت کے گزرتے ہوئے، سالوں کے گزرتے ہوئے وہ اپنی موت کی زیادہ سے زیادہ فکر کرتا رہے، اپنے خبر کی تیاری کرتا رہے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرتا رہے. یہی ہمارے اسلام کا طریقہ کار رہا ہے. ایک کتاب ہے قیمت الوقت عند العلماء، اس کے اندر شیخ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے. وہ کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، کسی چیز پر میں اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوا جتنا کہ ایسے دن کے گزر جانے پر جو میری زندگی سے ختم ہو گیا لیکن اس میں نے اپنے اعمال میں ایک بھی نیکی کا اضافہ نہیں کیا. اللہ، یہ اسلام کا طریقہ، یہ صحابہ کی سوچ کہ کسی بات پہ میں کوئی اتنی شرمندگی اور اتنی محسوس نہیں ہوئی جتنی اس بات پہ ہوئی کہ میری زندگی کا دن ختم ہو گیا اور وہ اس میں اپنے عمل میں اضافہ نہیں کر سکا، اپنی نیکیوں میں اضافہ نہیں کر سکا. تو یہ اسلام کا طریقہ تھا. وقت گزرے ہوئے وقت پہ اگر اس میں نیکی نہ کی ہو تو اس میں آگے اور آنے والے ایام میں نیکی کی فکر کرنا اور اپنی موت کی تیاری کرنا اور آگے کی زندگی کی فکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے شاعر نے کیا خوب کہا، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے. ہماری عمر کم ہو رہی ہے، سال بیتتے جا رہے ہیں. تو میری تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ یہ جو نیو ایئر کا سیلیبریشن ہے یہ بھی غیروں کا نکالا ہوا ایک سیلیبریشن ہے، غیروں کی ایک تہوار ہے اور بے انتہا گناہوں کا، بے انتہا نافرمانیوں کا کی رات ہے. بالخصوص اس رات میں ہمیں اپنے آپ کو اس میں شامل کرنے سے بچنا چاہیے اور ہیپی نیو ایئر کا سیلیبریشن کی ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا، اسلامی سال کی مبارکبادی دینا بھی ثابت نہیں ہے. ہاں علماء نے یہ کہا کہ آپ اسلامی سال کی مبارکبادی دینے میں پہل نہ کرو، اگر کوئی دے تو اسے جواب دو، یہ ثابت ہے. تو لہٰذا اس سال میں مبارکبادی دینا ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے بالکل درست اور جائز نہیں ہے. تو ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں. میری بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائیں، اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہیں اس کو اپنی زندگی میں لانے والا بنائیں، قرآن و حدیث کے مطابق جب تک زندہ رہ کے عمل کرنے کی توفیق دے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائیں. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.